حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کا روزہ رکھے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنی اس زمین میں بیٹھا رہے جس زمین میں پیدا ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو بشارت نہ دے دیں؟ فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے مہیا فرمایا ہے۔ ہر 2 درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے بیچ میں ہے اور سب سے بلند ہے، مگر میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اور محمد بن فلی نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اوپر عرش رحمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، کمان کی مقدار جنت میں اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور فرمایا، صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے شام تک اللہ کی راہ میں چلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے شام تک چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ حمید نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے لیے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں خیر ہو اور وہ یہ پسند کرے کہ اس شرط پر دنیا کی طرف لوٹے کہ اسے پوری دنیا و ما فیہا مل جائے سوائے شہید کے، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا اور یہ پسند کرے گا کہ دنیا کی طرف لوٹے اور دوبارہ شہید کیا جائے۔ حمید نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا، صبح یا شام اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تمہاری کمان کی جگہ یا کوڑے کی مقدار جنت میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو پوری زمین روشن ہو جائے اور خوشبوؤں سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ چند ایک احادیث نے، پہلی حدیث مبارکہ میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم یہ بات لوگوں کو بتا دیں، بشارت دے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، اور مزید ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے جنہیں اللہ تعالیٰ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے مہیا فرمائے گا، اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان، اور فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کے بارے میں سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے وسط میں ہے اور سب سے بلند ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں جنت الفردوس میں سے نکلتی ہیں۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بشارات ہیں اس کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور جب واجب ہو، لازم ہو، فرض ہو تو جہاد فی سبیل اللہ سے بالکل نہ کترائیں، اور بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ والوں کے لیے فرمایا کہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی اوسط ہے، مرکز میں ہے اور سب سے بلند ہے، اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، حضرت انس سے روایت کہ اللہ کی راہ میں صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی راہ میں چلنے سے مراد حصول علم دین بھی ہو سکتا ہے، کسی مظلوم مجبور کی خیر خواہی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی خدمت کے لیے چلنا، کسی مسلمان کی حاجت براری کے لیے چلنا، یہ سب اللہ کی راہ میں چلنا۔ تو اللہ کی راہ میں صبح سے
لے کر دوپہر تک چلنا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی کو دنیا اور دنیا کی ہر شے مل جائے تو اس کا وہ فائدہ نہیں جتنا اللہ کی راہ میں چلنے کا فائدہ ہے اور ثواب ہے۔ اور اگلی حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو جنت میں ایک کمان کی مقدار جگہ میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی جگہ جنت میں دے دے جتنی جگہ میں ایک کمان رکھا جا سکتا ہے، تو وہ کمان کے برابر جنت کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جو دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں ان سے جنت کے اندر وہ ملنے والی کمان کے برابر جگہ زیادہ افضلیت کی حامل ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا ایک کمان کی مقدار جنت میں جگہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا سورج ڈوبتا ہے، اور اللہ کی راہ میں چلنا صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک چلنا دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں سفر کریں، اللہ کی راہ میں وقت صرف کریں صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک۔ اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں چلنے سے مراد ہر وہ کام ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہے۔ وہ حصول علم دین بھی ہو سکتا ہے، وہ خدمت خلق بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ کسب حلال بھی ہو سکتا ہے، رزق حلال کو کمانا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں چلنے کے معنی میں اور زمرہ میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔